یا ذرا سمجھیں تو جناب امیر ذرا غور کیجیے گا کہ جناب امیر علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کان اللہ ولا شیء معہ. اب فضائل مصطفیٰ سننا بس زبان مرتضیٰ. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے, توجہ رکھنا. کان اللہ فرمایا صرف خدا تھا اور کوئی نہیں تھا. یہاں سے بات مولا علی شروع کر سکتے تھے. کان اللہ ولا شیء معہ فاول ما خلق اللہ نور حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. تو اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو خلق فرمایا. کب؟ قبل خلق الماء, پانی کی خلقت سے پہلے. والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنت والنار وآدم وحوا ب24 و400 الف عام. اس سے پہلے کہ اللہ خلق کرتا پانی کو, عرش کو, کرسی کو, لوح کو, قلم کو, جنت کو, جہنم کو, آدم علیہ السلام کو, حوا علیہ السلام کو. کب؟ 4,24,000 سال پہلے. مولانا نے کہا 4,24,000 سال پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا. جب مصطفیٰ کا نور خلق ہو گیا فبقی واقفا بین یدی اللہ عز وجل, تو حضور کا نور اللہ کے سامنے 1,000 سال تک کھڑا رہا اور اللہ کی عبادت کرتا رہا اور اللہ کی تسبیح کرتا رہا. مصطفیٰ کا نور. والحق تبارک و تعالی ینظر الیہ, اور اللہ اپنے حبیب کے نور کو دیکھتا رہا. دیکھو ایک نور 1,000 سال تک عبادت کر رہا تھا اور اللہ اپنے حبیب کو 1,000 سال تک دیکھ رہا تھا. یہ کون ہے جو چشمدید گواہ بن کر سارا سنا رہا تھا؟ مولا علی کا خطبہ سنا رہا. جب 1,000 سال تک وہ نور عبادت کرتا رہا تو اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب, اے میری خاص مخلوق, لولاک لما خلقت الافلاک, آپ نہ ہو تو میں کائنات کو خلق ہی نہیں کروں گا. سبحان اللہ. تو جیسے ہی اللہ نے براہ راست بلا فصل اپنے حبیب کی تعریف کی, ہوتا ہے نا کہ باپ اگر اولاد کی ڈائریکٹ تعریف کرے سامنے تو اولاد کو خوشی ہوتی ہے نا, اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے. فَتَلَأْلَا نُورُهُ, تو حضور کا نور اور روشن ہوا. وَارْتَفَعَ شُعَاعُهُ, وہ شعائیں اور بلند ہوئی. کہاں سن رہے ہیں میرے ساتھ؟ وہ شعائیں اور بلند ہوئی. جب وہ شعائیں اور بلند ہوئی فَخَلَقَ اللَّهُ مِن نُورِهِ 12 حجابًا, اللہ نے اس نور سے 12 حجابوں کو خلق فرمایا. دیکھو میں افسانہ نہیں سنا رہا کوئی, میں مولا علی کا خطبہ سنا رہا ہوں آپ کو. اللہ نے اس نور سے 12 حجابوں کو خلق فرمایا. اولها حجاب القدرہ ثم حجاب العظمہ ثم حجاب الہیبہ. ایک قدرت کا حجاب تھا, ایک عظمت کا حجاب تھا, ایک ہیبت کا حجاب تھا, ایک شفاعت کا حجاب تھا. اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ پہلے حجاب میں داخل ہو جائیں. تو جب وہ پہلے حجاب میں داخل ہوا حضور مکرم کا نور, تو وہ 12,000 سال تک اس حجاب میں رہا اور 12,000 سال تک حضور کا نور پڑتا رہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. اس کے بعد اگلے حجاب میں داخل ہوا حضور کا نور. بڑی تفصیل ہے, میں تو مختصر کر کے مجھے آگے بڑھنا ہے. اللہ اکبر, اے ہائے ہائے. پھر حجاب میں ایک اور پہنچا, 11,000 سال تک حضور کا نور اس حجاب میں رہا. سبحان عالم سر و اخفا, اور حضور یہ تسبیح پڑھتے رہے کہ وہ سبحان ہے کہ جو ہر ظاہر شے کا بھی جاننے والا ہے, ہر پوشیدہ شے کا بھی جاننے والا ہے. اس کے بعد پھر 10,000 سال تک, پھر 9,000 سال تک, پھر 8,000 سال تک, پھر 7,000 سال تک, یہاں تک کہ حضور کا نور آخری حجاب حجاب شفاعت میں داخل ہوا اور 1,000 سال تک تسبیح پڑھتا رہا سبحان ربی العظیم و بحمدہ, سبحان ربی العظیم و بحمدہ, سبحان ربی العظیم و بحمدہ. جب 1,000 سال تک حضور کا نور اس حجاب سے گزر گیا فخلق اللہ من نور 20 بحرا من نور, اللہ نے حضور کے نور سے 20 نور کے سمندروں کو خلق فرمایا, جس میں سے ایک عزت کا سمندر تھا, ایک ہیبت کا سمندر تھا, ایک سیانت کا سمندر تھا. فی کل بحر علوم لا یعلمها الا اللہ تعالی, ہر سمندر میں وہ علم تھا کہ جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا. حضور کا نور پہلے سمندر سے گزرا, نور کے دوسرے سمندر سے, نور کے تیسرے سمندر سے, 20 سمندروں سے گزرا. اب بھی کہتے محمد ہم جیسا ہے. 20 نور کے سمندروں سے گزرا حضور کا نور. اچھا آپ سمندر سے نکلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ قطرے بہتے ہیں. فقطرت منہ قطرات, حضور کے وجود اثر سے قطرے بہے. اے ہائے ہائے سننا. کانا عددها
مئۃ الف و اربع عشرین الفن، ان قطروں کی تعداد 1,24,000 تھی. ہے میرے ساتھ آپ؟ فخلق اللہ من کل قطرۃ نبیا من الانبیاء، اللہ ہر قطرے سے ایک نبی بناتا گیا. حضور کے نور کے قطرے سے آدم بنے، نوح بنے، ابراہیم بنے، موسیٰ بنے، عیسیٰ بنے علیہ السلام. دیکھو کبھی دیکھا ہے کہ باہر کہیں کسی کا پسینہ بکھ رہا ہو؟ نہیں. پسینہ تو بے قیمت شے ہوتی ہے. جس کے پسینے کی ہیبت اور شان یہ ہے کہ نبی بنے، اس کے خون کی طاقت کیا ہے؟ آئے ہائے ہائے، سن رہے ہو نہیں؟ محبت حیدر کرار پر مل کے صلوات دے دو محمد و آل محمد پر. اچھا ایک بات سن لینا، اب کام کی بات کرنے لگا ہوں، بہت ساری کام کی باتیں، لیکن تھوڑا سا بیدار ہو کے سننا. ایسے نبی کو اللہ نے، اب اس کی تفصیل ہے اور بھی، اللہ نے نور کے بیچ سمندروں سے گزارا، اس کے بعد اللہ نے حضور کے نور سے ایک جوہر خلق کیا. فخلق اللہ من نور جوہرۃ فقسمہ الی قسمین، اس جوہر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک پر نظر شفقت کی تو وہ میٹھا پانی بن گیا، ایک پر نظر ہیبت کی تو وہ عرش بنا. فخلق من نور العرش اللہ، اللہ نے عرش کے نور سے لوح نے کرسی کو بنایا، کرسی کے نور سے لوح کو بنایا، لوح کے نور سے قلم کو بنایا. جب قلم کو اللہ نے بنا لیا تو اللہ نے کہا اکتب توحیدی، اے قلم میری توحید کو لکھو. فبقی القلم الف عام سکرانا من کلام اللہ تعالیٰ، جو کہ اللہ نے ڈائریکٹ قلم سے خطاب کیا تھا تو قلم 1000 سال تک وجد میں رہا اور اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا لکھوں. تو قلم نے پوچھا 1000 سال بعد، فلما افاقہ، جب اسے افاقہ ہوا نا تو 1000 سال بعد پوچھا اللہ سے، پروردگار ما اکتبو، تیری توحید میں کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا تھا توحید لکھو، لیکن لکھوائی کیا؟ کہ لکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہائے ہائے ہائے، یہ سارا مولا علی بیان کر رہے ہیں، غیب کی خبریں اور کون بیان کر سکتا تھا میرے بھائی؟ ہاں تو کہا کہ لکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب قلم نے سنا حضور مکرم کا نام، کہا یا رب ومن محمد الذی قرنت اسمہ باسمک، یہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ نے تو نے اپنے نام کے ساتھ ان کا نام رکھا ہے؟ کہ لولا لما خلقتک، بس اتنا یاد رکھو اگر وہ نہ ہوتے تو تمہیں بھی خلق نہ کرتا. جی تو فانشق القلم من حلاوت ذکر محمد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا قلم نے. جب ایک پھل زیادہ میٹھا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پھٹتا ہے نا. قلم حلاوت محمد، ذکر حلاوت محمد سے شک ہو گیا، اور قلم نے شک ہوتے ہوئے کہا السلام علیک یا رسول اللہ. قلم نے رسول کو سلام کیا، فاجاب اللہ تعالی، رسول کو سلام کیا تھا قلم نے، جواب کس نے دیا؟ اللہ نے. جب اللہ نے جواب دیا، ہائے 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 بہت خستگی محسوس کر رہا ہوں لیکن سنتے رہنا سے، اللہ نے جواب دیا اس خاطر، مولا علی نے فرمایا اس خاطر ہے چونکہ قلم نے سلام کیا تھا، اللہ نے جواب دیا تھا. سلام کرنا سنت ہو گیا، جواب دینا واجب ہو گیا. بھائی سلام کرنا سنت ہے نا، لیکن جواب دینا واجب ہے. کیوں؟ اس لیے قلم نے سلام کیا تھا، اللہ نے جواب دیا تھا. ایسے نبی کو اللہ نے بھیجا ابو طالب کی گود میں. ہائے ہائے کتنی پاکیزہ گود ہوگی ابو طالب علیہ السلام کی. ہے میرے ساتھ آپ یا نہیں ہے؟ اس خاطر ہے دیکھو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، پروردگار احسان تو ہے ہی ہے ابو طالب علیہ السلام کا کہ تیری ایسی مخلوق کو ابو طالب نے اپنی آغوش میں رکھا. تو احسان کا بدلہ کیا ہے؟ احسان کا بدلہ پتہ کیا ہے؟ عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا، کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا، کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا. بھئی ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا. ہو ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا. مولا علی نے پالا حسنین کریمین کو، امام حسین نے امام زین العابدین کو،
امام زین العابدین نے پالا امام محمد باقر کو، امام باقر نے امام صادق کو، امام صادق نے امام کاظم کو، امام کاظم نے امام رضا کو، امام رضا نے امام جواد کو، امام جواد نے امام نقی کو، امام نقی نے امام حسن عسکری کو، امام حسن عسکری نے حضرت حجت کو پالا۔ حضرت حجت 5 برس کے سن میں تھے، امام حسن عسکری کی شہادت ہو گئی، اب کون پال رہا ہے؟ اوہ، اگر سوال ہے آپ کے ذہن میں تو میں جواب دوں گا، پھر ہے میرے ساتھ یا نہیں ہے؟ جی بالکل، ہر دور کے سردار نے، عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا، کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا، ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا۔ ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے، اوہ ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے، مہدی کو حجابوں میں خدا پال رہا ہے۔